बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू स्टोरी पॉइंट में खुश आमदीद। व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी पॉइंट में आज आप एक और सच्ची कहानी मुलाहिज़ा फरमाएंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब का बटन दबाकर उर्दू स्टोरी पॉइंट के साथ जुड़ जाइए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। लोग कहते हैं मोहब्बत पहली नज़र में होती है, लेकिन मुझे परवीन से तब मोहब्बत हुई जब उसे मरे हुए 28 साल हो चुके हैं। हाँ, आज मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ, टूट कर चाहता हूँ उसे। अब जब मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, मगर मुझे इस बात का इजहार करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं उम्र के इस हिस्से में जब लोग अपनी मौत को याद करते हैं, सिर्फ़ पाकीज़ा को ही याद करता हूँ। उसकी एक एक बात मुझे याद आती है और मुझे रुलाती है। मैं अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। हमारा साल सिर्फ 2 साल का था। इन 2 सालों में मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि उसे अपने हक़ से भी महरूम रखा। उसके मरने के बाद जब भी उससे नफ़रत करता था, मुझे उसकी हकीकत मालूम न थी। आज उसके बारे में जान रहा हूँ तो दिल चाहता है कि ख़ुद को सज़ा दूँ, मगर ये मेरे बस में बात नहीं। 22 साल पहले वो मेरी दुल्हन बनकर आई थी। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे दोस्त मेरी तस्वीरें देखकर कितना हंसते थे। मुझे सारी बातें याद आ रही थीं। डैडी, आपको आपके कमरे में छोड़ाऊं? मेरे छोटे बेटे ने मुझे ख्यालों से वापस आने पर मजबूर कर दिया। हाँ बेटा, ले चलो। शायद उसे कहीं जाना था, वरना मैं खुद व्हील चेयर को चलाते हुए अपने कमरे में जाता था। कल अपने लिए सेब काटते वक्त मैं फिर से परवीन के ख्यालों में खो गया। मेरा हाथ बुरी तरह कट गया। मेरा बेटा मुझे कमरे में छोड़कर चला गया। वो भी क्या करता? कौन अपना वक्त बूढ़ों में रहकर बर्बाद करता है? मैंने लाइट ऑफ कर दी। छम से परवीन मेरे सामने आ गई। सफ़ेद लिबास में लंबे खुले काले बाल लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर नूर था। रोज़ यही होता था। रात होते ही वो मेरे कमरे में चली आती, मगर हमेशा मुझसे कुछ नाराज़ सी रहती थी। मैं लाइट ऑफ करता तो वो नज़र आती, रोशनी में कभी नज़र नहीं आती। बस दूर दूर से बैठी मुझे देखती। मैं उसे बुलाता तो वो मुंह फेर लेती। मैं रोने लगता तो चुपचाप उठकर टहलने लगती। फिर अपने गले से सफ़ेद फूलों की माला जिसमें खुशबू होती मेरी तरफ उछालती और फिर से दूर बैठ जाती। मैं कोशिश करता हूँ कि उसे नाराज़ न करूँ। आज वो मेरे ख्वाबों ख्यालों में बसी है। कुछ अर्सा पहले वो मेरी हकीकत थी। यार, फ़ोटो से तो नहीं लग रहा कि ये तेरी शादी की है, माजिद ने हंसते हुए कहा था। मुझे लग रहा है जैसे मेरी मैयत पर बैठा है, आसिफ ने कहकहा लगाया। उनकी बातों पर मुझे गुस्सा आया। यार, तुम लोग कम से कम मेरे ज़ख्मों पर नमक तो मत छिड़को। मैंने एल्बम उनसे छीन ली। इतने में बाजी चाय के बर्तन लेने आ गईं। वो दोनों भी उठकर चले गए। बाजी मेरे करीब आकर बैठ गईं। देखो कुर्बान, जो किस्मत में होता है वही कबूल करना पड़ता है, जैसे तैसे भी, मगर तुम्हें खुश रहना पड़ेगा, वरना तो सब तुम्हारी शक्ल देखकर मुझसे पूछते हैं कि क्या गम सताता है इसे जो ऐसे मुंह लटकाए हुए है। मुझे तो बाजी पर भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वहाँ से उठकर बाहर आ गया। बाजी पुकारती रह गई। अम्मी को मेरी शादी करने का बहुत अरमान था, मगर ज़िंदगी ने उन्हें सिर्फ बाजी की शादी देखने की मोहलत दी थी। अब घर में 3 अफराद रह गए थे, अबू, मैं और राहील। अम्मी की वफ़ात के ठीक 1 साल बाद ही मेरी शादी हुई, वो भी बड़े ड्रामाई अंदाज में। अबू ने बहुत जल्दी की थी, क्योंकि राहील कॉलेज जाता था और मैं ऑफिस। अबू को घर के काम करना पड़ते थे। हम दोनों वापस आते तो काम में हाथ बटाते, मगर अब्बू ने ज़िद की कि कुर्बान की शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए। इस सिलसिले में बाजी को हुक्म दिया कि जल्दी से लड़की ढूंढो। मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन घर के हालात देखकर मैंने हाँ कर दी। बाजी लड़कियां देखती रहीं, मुझे भी दिखाईं। मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई। शाजिया बहुत बोल्ड और मॉडर्न किस्म की लड़की थी। बात पक्की हो गई। मैं शाजिया से अक्सर फ़ोन पर बातें करता। वो भी शौक और चंचल किस्म की थी, हर वक्त हंसती थी। मंगनी धूमधाम से हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। उसके घर वाले बहुत अच्छे थे। शाजिया अक्सर मेरे साथ शॉपिंग पर बाहर जाती थी। शादी 6 माह बाद तय पाई। मेरे अब्बू बेचारे दिन गिन रहे थे कि कब दुल्हन आएगी और घर के कामों से उनकी जान छूटेगी। ये औरतों के काम उन्हीं से ठीक तरीके से होते हैं। अब भी हफ्ते में बाजी आकर सब चीज़ें सेट करके जाती, फिर दूसरे हफ्ते सर पीटती कि कितने बेपरवाह हो, कोई चीज़ जगह पर नहीं मिलती,
ہر طرف گندگی ہے۔ کچن کی حالت پر تو اکثر باجی رونے لگتی۔ ان کی نند کی شادی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں وہ اتنی مصروف ہو گئی کہ انہیں وقت ہی نہ مل پایا کہ گھر آتی، اس لیے کام کرنے والی ماسی کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ ہم بھی اس شادی میں شرکت کے لیے جانے والے تھے۔ میرا موڈ بالکل نہیں تھا، مگر باجی نے سختی سے کہا کہ سب کو آنا ہے، ورنہ ان کی بے عزتی ہونے کا ڈر تھا۔ ہم سب تیار ہو کر آ گئے۔ ہر طرف خوشیاں اور رنگ تھے۔ میرے ارد گرد لڑکیاں گھوم رہی تھیں۔ تصور میں اپنی شادی کا منظر آ رہا تھا۔ میں خود کو دولہا کی جگہ بیٹھا دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں ہنستی ہوئی شازیہ۔ میں اس تصور سے ہی لطف اندوز ہوتا۔ پھر اچانک افراتفری پھیل گئی۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ باجی نے ہمیں اندر بلایا، تب پتہ چلا کہ لڑکے والوں نے کیش کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عین نکاح کے وقت بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ باجی نے بتایا کہ ہم لوگ پہلے بھی راضی تھے کیش دینے پر، مگر کسی مجبوری کے تحت اتنی بڑی رقم بن نہ سکی۔ سب رشتہ داروں نے مل کر جہیز بنایا ہے، مگر ان لوگوں کو نقد رقم چاہیے۔ جھگڑا بڑھتا کیا، آخر وہ لوگ چلے گئے۔ میری بہن کے سسر کو دل کا دورہ پڑ گیا، جلدی سے ان کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ ساس الگ صدمے سے بے ہوش تھیں۔ سب پریشان ہو گئے۔ پھر باجی کے شوہر نے باجی سے کچھ کہا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئی، پھر ابو کو بھی بلایا۔ کافی دیر تک ان کے بیچ باتیں ہوتی رہیں۔ آخر فیصلہ ہو گیا۔ باجی نے مجھ سے کہا دولہے کی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی اپنی قسمت تھی، مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ میں ابھی چلا جاتا ہوں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا، اپنی بہن کی لاج رکھ لو۔ میں وعدہ کر چکی ہوں کہ اس گھر کی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ باجی نے روتے ہوئے مجھے پیار سے کہا، مگر میں کیسے مان جاتا؟ شازیہ کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا؟ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ میری شادی کی وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹ جاتی، وہ کیوں بدنامی مول لے؟ کس لیے اسے سزا ملے؟ باجی، آپ اور جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ شادی میں نہیں کر سکتا۔ شازیہ کی جگہ نہ دل میں نہ زندگی میں کسی کو دوں گا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، مجھے زہر دے دو، میں مر جاتی ہوں۔ باجی نے مجھے اس طرح سے ایموشنل بلیک میل کیا کہ مجھے اس ڈرامائی انداز کی شادی کو قبول کرنا ہی پڑا۔ میرے ذہن میں بس شازیہ کی روتی ہوئی تصویر تھی۔ کچھ دیر پہلے میں خود کو تصور میں سٹیج پر دیکھ رہا تھا، اب وہی سب کچھ حقیقت بن گیا، مگر شازیہ کی جگہ کوئی اور تھا۔ وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب ایک خواب سا تھا، مگر بہت جلد یہ خواب حقیقت بن گیا۔ جب کمرے میں نے شازیہ کی جگہ کسی اور کو دیکھا، ایک طرف ذہن کہتا کہ اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے، آخر اس نے بھی تو کسی اور کو اپنے شوہر کے روپ میں سوچا ہوگا۔ مگر خیر، اس سب کے باوجود بھی میں اس لڑکی سے بات نہیں کر سکا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اسے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، کیونکہ میں کسی اور کو ہمیشہ اپنے خیالوں میں بساتا رہا ہوں۔ پھر میں نے تکیہ اٹھایا، صوفے پر آ کر آرام سے سو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ باجی میری مشکور تھیں۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے شازیہ کے گھر والوں کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ جب میں نے فون کیا تو شازیہ نے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے بھی اسی میں بہتری سمجھی، کیونکہ غلطی میری تھی۔ غم سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ میرا سارا نزلہ پروین پر گرتا کہ کیوں اس کا ساتھ میرے سر پر تھوپا گیا۔ میں جو بھی کہتا وہ سکون سے سنتی، گھر کا کام کرتی، کھانا وغیرہ بھی پکاتی۔ ابو اس سے خوش تھے۔ راحیل کو بھی پیار کرنے والی اور خیال رکھنے والی بھابھی مل گئی تھی، مگر میں اپنی بیوی کا شوہر نہ تھا۔ میرے سارے کام پہلے ہی وہ کر دیتی۔ میں نے کبھی اس سے پیار سے بات نہیں کی، وہ پھر بھی خوش رہتی۔ راحیل کی ہر طرح سے پڑھائی میں مدد کرتی۔ میں نے تو آج تک یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کتنی پڑھی لکھی تھی۔ خیر، وہ ابو کا خیال رکھتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، یہی بہت تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو پروین کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے اگنور کر دیا۔ شام تک خود ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دوسرے دن آفس سے واپسی پر مجھے باجی کے ہاں جانا تھا، کیونکہ وہ اپنے سسرال سمیت دوسرے شہر شفٹ ہو رہی تھی۔ پروین تو وہاں پہلے سے موجود تھی، مگر بہت دکھی تھی۔ باجی نے سختی سے مجھے پروین کا خیال رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ تو خود سب کا خیال رکھتی تھی، میں اس کا کیا خیال رکھتا۔ شام کو میں پروین کو لایا تو وہ گمسم گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ راحیل بار بار اسے ہنسانے کی کوشش کرتا، مگر وہ بالکل گمسم تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو نے راحیل کو ہاسٹل بھیج دیا۔ پروین بالکل اکیلی رہ گئی۔
راحیل کا بھی دل نہیں چاہتا تھا، مگر یہ اس کے مستقبل کا سوال تھا۔ دن گزرنے لگے، مجھے گھر میں حالات عجیب نظر آتے۔ پروین سہمی سی لگتی، ابو بھی پریشان رہتے۔ اکثر میں آتا تو پروین کمرے میں بند ملتی۔ میرے نوک کرنے سے پہلے وہ پوچھتی کون ہے، تب دروازہ کھولتی۔ ابو گھر پر ہوتے مگر دروازہ کھولنے سے پہلے بار بار پوچھتے۔ جب میں گھر آتا ابو اپنے کمرے میں اور پروین اپنے کمرے میں ہوتی، ورنہ پہلے کبھی جب میں گھر آتا تھا تو پاکیزہ ابو کے سر میں تیل سے مالش کرتی، ان کے ساتھ تاش کھیلتی اور کہکہے لگاتی رہتی۔ مگر اب بات اس کے برعکس تھی۔ رات کا کھانا ہم ہمیشہ ساتھ کھاتے، مگر اب پروین یا تو کھانے سے انکار کر دیتی یا پھر پہلے کھا لیتی۔ میں سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ ابو سے پوچھا، وہ ٹال گئے۔ پروین سے میں نے پوچھا مگر سرسری سے انداز میں کہ ابو آج کل کافی کمزور ہو گئے ہیں، تم ان کا خیال نہیں رکھتی؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ راحیل کے جانے سے ایسا کیا ہو گیا؟ وہ آہستہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، وہ ہمیشہ خود ہی مجھ سے دور رہتی۔ میری صرف ایک بات مانیں گے؟ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میں نے پوچھ ہی لیا۔ کیا بات؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، مجھے امی کے گھر چھوڑائیں، راحیل آ جائے گا تب مجھے لے آئیے گا۔ مجھے غصہ آنے لگا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ابو کو اب خدمت کی ضرورت ہے، یہ محترمہ راحیل کا انتظار کر رہی ہیں۔ کیوں؟ راحیل آئے تو تب کیوں؟ وہ کچھ گھبرا گئی، خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ایسے ہی اب بھی میں یہاں بور ہوتی ہوں، 2 ماہ ہو گئے ہیں، امی ابو کی یاد آتی ہے۔ میں نے سوچا چلو پہلی بار زندگی میں اس کی بات مان لو۔ ٹھیک ہے، پرسوں میری چھٹی ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ دوسرے دن میری طبیعت خراب ہو گئی، میں جلدی گھر آ گیا۔ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، مجھے نوک کیے کافی دیر ہو گئی۔ ابو نے دروازہ کھولا تو ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں حیران تو ہوا مگر پوچھا نہیں۔ اندر آ کر دیکھا تو پاکیزہ کی وہی حالت تھی۔ میں اور پریشان ہو گیا۔ مجھے شک ہوا کہ کچھ تو ہے جو ابو اور پروین کو پریشان کر رہا ہے، مگر وہ دونوں مجھ سے چھپا رہے تھے۔ رات کو کھانے پر میں نے پروین سے تیاری کرنے کو کہا۔ مجھے بھی باجی سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، مگر دوسرے دن اتفاق سے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم دونوں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابو شام تک ٹھیک ہو گئے۔ ان کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا تھا۔ پھر پروین اتوار کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس دن بھی میری چھٹی ہوتی تھی، مگر اتوار کو راحیل آ گیا، اس کی وجہ سے ہم پھر نہ جا سکے۔ اس نے بتایا کہ ابو نے اسے بلایا ہے۔ آخر وہ ابو کا چھوٹا بیٹا تھا۔ راحیل کے گھر آنے سے گھر میں کچھ تبدیلی تو آئی، مگر اس کے جانے کے بعد پھر وہی پراسرار خاموشی چھا گئی۔ ابو پروین سے اور پروین ابو سے کھچی سی رہتی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو پروین بے انتہا رو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے خود کو سنبھالا اور میں کے جانے کی ضد کی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اتنا عرصہ میں نے اسے اس کے والدین سے دور رکھا، یہ تو ناانصافی ہوئی۔ اس لیے ابو سے اجازت لے کر شام کو ہی میں اسے میکے لے گیا۔ 2 دن رہ کر واپس آ گیا۔ ابو بہت اداس تھے۔ 1 ہفتہ گزرا تو میں نے فون کیا، پروین تمہیں لینے آ جاؤں؟ مگر اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی دل نہیں کر رہا۔ میں نے بھی ضد نہیں کی تھی، کون سا میں اس کے لیے مرا جا رہا تھا، وہ تو کام میں مشکل ہو رہی تھی، دوسرے ابو کا پرہیزی کھانا مجھے بنانا نہیں آتا تھا۔ پھر اچانک ہی ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب مجھے آفس جانے میں تکلیف ہوتی۔ ابو بچوں کی طرح ضد کرتے، میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ راحیل کے بھی امتحانات چل رہے تھے، اس لیے پروین کو فون کیا کہ واپس آ جاؤ۔ وہ دوسرے دن ہی واپس آ گئی۔ مجھے اطمینان ہو گیا، پھر سے گھر گھر لگنے لگا۔ شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ عجیب و غریب حالات چلتے رہے۔ ایک دن میں گھر آیا، خلاف معمول دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں اندر آ گیا۔ ابو کے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بولنا چاہتا ہو مگر منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے بول نہ پا رہا ہو۔ سامان گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں پتہ نہیں کیسے یہ خیال آیا کہ پروین ابو کو مار تو نہیں رہی، کیونکہ دونوں ہی کمرے میں تھے۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اندر جو کھلبلی مچی ہوئی تھی اس میں مزید تیزی آ گئی۔ پھر اچانک ہی پروین نے دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر انتہائی شرمناک تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ پروین کا دوپٹہ نیچے پڑا تھا، بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابو اندر بیڈ پر بیٹھے رو رہے تھے۔
میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پروین نے روتے ہوئے پہل کی، مجھے بچا لیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ آپ کا باپ شیطان بن چکا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا ذہن کھولنے لگا۔ میں بتاتا ہوں بیٹا۔ ابو آہستہ سے اٹھے۔ بیماری کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے تھے۔ اس لڑکی پر ترس کھا کر ہم نے عزت بچائی، مگر یہ بہت گندی عورت ہے۔ اب میں کیا بتاؤں بیٹا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں۔ ابو رونے لگے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس پر اعتبار کروں۔ خدا کا کچھ تو خوف کرے، آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ پروین کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ وہ مجھ سے بولی، آپ ان کی بات کا یقین مت کریں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی ابو روز ہی میرے ساتھ گندی حرکتیں کرتے تھے، تبھی تو ابھی بات اس کے منہ میں تھی کہ میں نے پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم ابو پر الزام لگاؤ گی اور میں تمہیں یہاں رکھ لوں گا؟ تم جیسی گری ہوئی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ اس نے بھی غصے میں آ کر اپنی شال اٹھائی اور نکل گئی۔ ابو کہنے لگے، اچھا ہوا بیٹا تم نے آج یہ سب کچھ خود دیکھ لیا، ورنہ یہ تو مجھے دھمکیاں دیتی تھی کہ میرے خلاف اگر کوئی بات کی تو میں تمہیں گھر سے نکلوا دوں گی، تم پر الزام لگا دوں گی۔ میں نے منع کیا تو میرے گلے پڑ گئی۔ ابو خاموش ہو گئے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ اتنے دنوں تک میں ایک گندی عورت کے ساتھ کیسے رہا جس نے میرے باپ کو بھی نہیں بخشا، وہ میرے معصوم بھائی کو کیا بخشے گی؟ مجھے تو اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی گھن آ رہی تھی۔ 2 دن بعد باجی آ گئیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، مگر وہ خاموش رہیں اور مجھ سے صرف اتنا کہا کہ اسے طلاق مت دینا ورنہ مجھے بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ راحیل کو پتہ چلا تو اس نے بہت کہا کہ بھابھی کو واپس لے آئیں۔ ہم نے اس سے اصل بات چھپائی تھی۔ مزید 1 سال تک ہم نے ان سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ ایک دن باجی کا فون آ گیا کہ پروین اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی وصیت تھی کہ آخری بار آ جاؤ۔ میرا تو دل نہیں مان رہا تھا، مگر ابو نے کہا مرنے والوں سے کیا حساب، چلو آخری بار منہ دیکھاؤ۔ میں کڑے دل کے ساتھ چلا گیا۔ پروین کی حالت دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کی حالت یوں تھی جیسے کوئی نشے کا عادی مر گیا ہو۔ باجی نے بتایا اسے بلڈ کینسر ہو گیا۔ آخری رسومات ادا کرنے کے بعد جب میں جانے لگا تو باجی نے پروین کی مجھے کچھ چیزیں دیں جو کہ اس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میرے شوہر کے حوالے کی جائیں۔ میں وہ ڈبہ لے کر واپس آ گیا۔ ابو اور راحیل اس عورت کے لیے رو رہے تھے۔ پھر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا خس کم جہاں پاک۔ میں نے ڈبے کو کھولے بغیر الماری میں رکھ دیا۔ ابھی میں نے شازیہ سے رابطہ کیا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے ملنے کو کہا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، مگر میں نے اسے بہت قسمیں دیں کہ صرف ایک بار مجھ سے مل لو، میں تمہیں ساری بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں اب بھی میرے لیے محبت تھی۔ والدین کی اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس کی بات مان کے ایک بار پھر میں دلہا بنا۔ اس بار میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے میرا من پسند ساتھی ملا تھا۔ شازیہ کو پا کر میں سب دکھ درد بھول گیا۔ ابو پھر سے خوش رہنے لگے۔ شازیہ تھی ہی ایسی، ہر وقت خود بھی ہنستی، دوسروں کو بھی ہنساتی۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئیں، میں پھر سے آفس چلا جاتا۔ شازیہ کو چھوڑ کر جاتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی، مگر کیا کرتا، کام تو کرنا تھا۔ دن میں 2-3 بار فون کر کے اسے پوچھتا۔ 2 ماہ گزر گئے، شازیہ امید سے ہو گئی۔ مجھے پتہ چلا تو میں بہت خوش ہوا، مگر یہ بات ہم نے سب سے چھپائی تاکہ ابو کی برتھ ڈے پر سب کو سرپرائز دیں۔ ابھی اس میں کافی وقت تھا۔ میں آفس سے آیا تو شازیہ کچھ پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے اسے آرام کرنے کا کہا، مگر لگ رہا تھا وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ تیسرے دن شازیہ کا موڈ آف تھا۔ میرے پوچھنے پر بلا وجہ وہ مجھ سے الجھ پڑی۔ میں سمجھا کہ شاید ان حالات کی وجہ سے چڑچڑی ہو گئی ہے، مگر وہ روز ہی مجھ سے لڑتی اور جھگڑتی، کہتی کہ ہمیں الگ رہنا ہے۔ میں اسے یہی سمجھاتا کہ ابو سے الگ کیسے ہو جاؤں، مگر وہ کہتی کہ ابو کی شادی کر دو۔ اس کی بات پر میں ہنسنے لگتا، بھلا ابو کی شادی کی یہ عمر ہے؟ مگر وہ ضد کرتی اور کہتی انسان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ان کی شادی بھی کر دو۔ خیر میں تو اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتا۔ پھر وہی سب کچھ ہونے لگا جو پہلے ہوتا۔ گھر کا دروازہ بند ہوتا، شازیہ الگ کمرے میں بند ہوتی۔ مجھے کچھ کھٹکنے لگا۔ میں اس معاملے کو سمجھنا چاہتا تھا۔ پہلی فرصت میں ہی میں شازیہ کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ دوسرے دن ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ضد کرنے لگے کہ شازیہ کو واپس لے آؤ۔ اب غور سے دیکھنے پر مجھے لگا جیسے ابو اداکاری کر رہے ہوں۔
मैं यही देखना चाहता था, इसलिए शाम को शाजिया को ले आया। वो फिर मुझसे उलझने लगी। 2 दिन तो आराम से रहने दिया होता। सुबह को अब्बू बिल्कुल ठीक नज़र आए। मैंने कहा आज छुट्टी कर लेता हूँ, मगर ज़िद करने लगे नहीं, अब तुम चले जाओ, शाजिया है ना, मेरा ख्याल रखेगी। अब्बू को इस बात पर ना चाहते हुए भी मुझे वो सोचना पड़ा जो आम हालात में कोई बेटा अपने बाप के बारे में नहीं सोचता। मैंने शाजिया से कह दिया कि अगर अब्बू पूछें तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, क्योंकि अब्बू उस वक्त अपने कमरे में होते थे। मेरे जाने के बाद ही बाहर आते। मैं कमरे में ही बैठ गया। शाजिया को मैंने कमरे से बाहर भेज दिया। वो भी यही चाहती थी, इसलिए आराम से काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद मुझे अब्बू के पुकारने की आवाज़ें आईं। बहू रानी, ज़रा अपने खूबसूरत हाथों से मुझे चाय तो बना दो। अब्बू ने यह कहा तो मैं दंग रह गया। शाजिया किचन में चली गई। अब्बू उसके पीछे किचन में आ गए। मैं भी दबे पाँव किचन के दरवाजे के बाहर खड़ा था। किचन में खामोशी थी। फिर कुछ देर बाद शाजिया की घबराई हुई आवाज़ आई, अब्बू आप वहाँ बैठे, मैं ले आती हूँ। क्यों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता? आखिर इतनी खूबसूरत बहू है मेरी। मैंने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा। अब्बू ने शाजिया के कांधे पर हाथ रखा। उनका हाथ अब फिसलने लगा। वो मज़ीद करीब होते जा रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अंदर आ गया। अब्बू मुझे देखकर घबरा गए, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। बाप बेटी में क्या बातें हो रही हैं? मैंने बेपरवाही से कहा। अरे बेटा, तुम ऑफिस नहीं गए? अब्बू ने पूछा। शाजिया अब मुतमईन खड़ी थी। नहीं अब्बू, बस दिल नहीं चाह रहा था। शाजिया को भी इसके मैके ले जाना है। आपकी तबीयत ख़राब होने की वजह से बेचारी को वापस ले आया था। अब बिल्कुल ठीक है तो इसे रेस्ट दिया जाए। शाजिया ने अब्बू को चाय दी और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे आ गया। अच्छा हुआ जो आपने आज सब कुछ देख लिया और सुना। मैं सोचती थी आपको कैसे बताऊं। परवीन बेचारी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मेरे साथ तो आपका सहारा था, मगर वो। खैर, आप जल्दी से कुछ कीजिए। शाजिया की बात मुझे ठीक लगी। दोपहर के खाने के बाद मैं उसे मैके छोड़कर अपने एक दोस्त से मिला। उससे मशवरा किया। वो नफ्सियात का माहिर था। उसने बताया कि कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो रोमान पसंद होते हैं। बुढ़ापे में उनकी ये आदत नहीं जाती। दूसरी वजह यह है कि वो खुद को तन्हा महसूस करते हैं। फिर जब वो तन्हा होते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं। दोनों सूरतों में उनके लिए बेहतर यही है कि उन्हें अकेले न रहने दिया जाए, उनकी शादी कर दी जाए। हालांकि आम हालात में ये बात मायूब समझी जाती है। मुझे ये बातें सही लगी। अब्बू को किसी साथी की ज़रूरत थी। मैंने शाजिया से कह दिया। उसकी अम्मी ने जल्द ही एक बेवा का रिश्ता रख दिया। अब्बू को मनाना मुश्किल था, मगर बाजी ने आकर उन्हें मना लिया। यूँ राहील की शादी के साथ ही अब्बू की शादी भी हमने कर दी, क्योंकि राहील की तालीम मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद उसे नौकरी मिल गई थी। काफ़ी साल बाद जब मेरे बड़े बेटे की शादी थी, तब मुझे परवीन की वो डायरी मिली जिसे मैं भूल चुका था। इसे पढ़कर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी शादी इत्तेफाक से कुर्बान के साथ हो गई, मगर उसने कभी मुझे बीवी के रूप में कबूल नहीं किया। भाभी ने बताया कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है। मुझे कुर्बान के साथ भी हमदर्दी थी कि मेरे बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। उसका छोटा भाई मुझसे बेहद मानूस है। वो मुझे 12 साल के बच्चे की तरह लगता है। मुझसे वो ऐसे लाड करता है जैसे कोई अपनी माँ से करता है। मैं भी उसे इतना ही प्यार देती हूँ। मुझे उसमें कुर्बान की झलक नज़र आती है, मगर सिर्फ सूरत की हद तक। और अब्बू भी मुझसे बिल्कुल उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे अपनी सगी बेटी से किया जाता है। मगर सब कुछ होते हुए मेरी ज़िंदगी में कुर्बान की कमी है। वो मुझे ना ही बीवी की तरह प्यार करता है, न इज्जत देता है। मेरे लिए सबकी नज़रों में मोहब्बत है, सिवाय उनके। कहते हैं कि मोहब्बत पत्थर को भी पिघला देती है। मैं भी उनके पत्थर दिल को पिघलाने की कोशिश करती रहूँगी। फिर दूसरी तारीख में लिखा था, मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। आज बहुत दिनों बाद मेरे ही जिद करने पर कुर्बान मुझे मैके ले आया है। मैंने दिल में अहद किया है उस घर की चौखट को कभी नहीं छोड़ूंगी, मगर अब मेरा वहाँ दम घुटने लगा है। कुर्बान बेशक मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, मगर मेरे लिए वो एक साहिबान जैसा है। उसकी मौजूदगी में महफूज होती हूँ। मगर अब्बू अब अचानक बदल से गए हैं। वो मुझे बहुत अजीब तरह से ट्रीट करते हैं। पहले तो समझती थी कि बेटी समझकर प्यार करते हैं,
مگر اب ان کے لمس میں شفقت نہیں ہوس سی ہے۔ مجھے اب گھٹن ہوتی ہے، اپنے بارے میں سوچتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ ان کا اس طرح سے مجھے گھور گھور کر دیکھنا، ہر وقت اپنے سامنے رکھنا، بہانے سے مالش کروانا، ٹانگیں دبانا، بے وجہ کی تعریف کرنا، وہ بھی اس قسم کے الفاظ جیسے کوئی محبوبہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سب سے مجھے ٹینشن ہوتی ہے۔ میں یہ سب کچھ محسوس کرتی ہوں مگر قربان سے نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں اس قسم کی بات نہیں سن سکتا۔ دوسرا یہ کہ قربان کی نظر میں پہلے ہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، پھر تو وہ مجھے دھکے دے کر نکال دے گا۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ پہلے راحیل تھا تو مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، مگر اب ابو نے اسے زبردستی ہاسٹل بھیج دیا ہے۔ اس کے جاتے ہی وہ باہر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، پھر وہی کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ میں جتنا ان سے چھپتی ہوں، دور رہتی ہوں، وہ اتنے ہی میرے قریب آتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچ کر بھی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ میں کیسے اپنے شوہر سے کہوں؟ میں جانتی ہوں وہ کبھی میرا یقین نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے، حالانکہ میں نے تو اپنا آپ ان کی خدمت میں گم کر لیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کی ہینڈ رائٹنگ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس طرح میں نے اس کی باقی تحریریں پڑھیں، اس کی ڈائری کو میں نے دل سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو کا سیلاب آ گیا۔ آج چاند بہت چمک رہا ہے۔ اس کی ٹھنڈی روشنی میں مجھے پروین کا سفید سراپا بے حد بھلا لگتا ہے۔ میں اسے دیکھنے کی خاطر ہی تو شازیہ سے الگ رہتا ہوں، تاکہ جو راتیں اس کی قربت میں جوانی میں نہ گزار سکا، بڑھاپے میں تو اس کا حق دوں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہوں گے، مگر وہ مجھے آج بھی نظر آتی ہے، مجھ سے باتیں کرتی ہے اور مجھے دور سے دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔